الیکشن کمیشن نے صحافیوں کو الیکٹرانک مینجمنٹ سسٹم کے مرکزی پروجیکٹ کا دورہ کرایا۔ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے انچارج کرنل ریٹائرڈ ساتھ ہمارے نمائندے زاہد مشوانی کے ساتھ موجود ہیں، اس بارے مزید بتائیں گے۔ اسلام آباد میں پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ الیکشن کمیشن نے جو EMS الیکشن مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا ہے، اور الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں تو خبریں سامنے آ چکی ہیں، لیکن جو اصل مرکزی سیل ہے یا مرکزی جو کنٹرول سسٹم ہے، کنٹرول روم ہے، وہ یہاں پہ موجود ہے، اور جو متعلقہ ڈائریکٹر ہیں کرنل ریٹائرڈ سعد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ ہمارا پہلا جو لیئر ہے وہ IT کا ہے، میں ہم نے پریزائڈنگ آفیسر کو ایک موبائل ایپ دی ہے، جس کے تحت وہ رزلٹ کی تصویر بنا کر اور ریٹرننگ آفیسر کو بھیجے گا، اور پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ فزیکل چل کے اور ریٹرننگ آفیسر کے دفتر آئے گا اور اپنا فارم جمع کرائے گا، اور فارم جمع کراتے ہوئے اس کا موبائل بھی دیکھا جائے گا تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ تصویر وہی ہے یا نہیں ہے۔ یا دوسرا پورشن ہمارا رزلٹ کمپائلیشن کا ہے، جو ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں ہوگی، ان کو ہم نے بہت اچھا سسٹم دیا ہے جو آن لائن ہوگا اور رزلٹ مرتب کرنے کے کام آئے گا۔ لیکن اگر وہ کسی بھی وجہ سے کنیکٹیوٹی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو ہم نے پھر آف لائن سسٹم رکھا ہے۔ آف لائن سسٹم کو ابھی ہم نے تمام 855 حلقوں میں اس وقت سنک بھی کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ بھی کام نہیں کرتا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ایکسل شیٹس اور بہت سے دوسرے طریقہ کار ہیں، ٹریڈیشنل طریقہ کار ہیں ہمارے پرانے، وہ سب یوز کریں گے۔ شکریہ۔ اس بات پر جو ہے یقین کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام عمل بڑے اچھے طریقے سے صاف، شفاف اور غیر جانبدار انداز میں آگے بڑھے گا، پائے تکمیل تک بروقت جو ہے اس میں کامیابی ہوگی اور یہ نتائج بروقت حاصل کر لیے گے۔ سابق وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کے بھائی راجہ ناصر کی گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی گئی۔ پٹیشن میں کہا گیا ہے PP11 سے امیدوار اسمبلی ناصر راجہ کو گزشتہ رات ڈرائیور کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ وہ 55 سے اپنے بھائی راجہ بشارت کی انتخابی مہم کے انچارج ہیں۔ ہم انتخابات 2024 اور انتخابی سامان کی ترسیل جاری ہے۔ اس حوالے سے مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان موجود ہیں، ان سے وہاں کی تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں، بتاتے ہیں۔ کراچی سے آپ کو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں انور خان، لاہور سے خواجہ نصیر ہمارے ساتھ ہوں گے، اسلام آباد سے جہانگیر خان نے ہمیں جوائن کیا ہے، فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قمر زمان، پشاور سے شہزاد محمود ہوں گے، اور سکھر سے سلیم سہتو ہوں گے۔ سب سے پہلے رخ کر رہتے ہیں کراچی کا، انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ انور بتائیے اس وقت کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ، اور کیا تمام جو سامان ہے اس کی ترسیل ممکن ہو پائی ہے، مکمل ہو پائی ہے؟ دیکھیں، کراچی میں مجموعی طور پر کراچی کی جو 7 اضلاع ہیں اس کے اندر 9 ڈسپیچ سینٹر قائم کیے گئے تھے۔ اس وقت میں رپورٹ کر رہا ہوں کراچی کے ضلع وسطی کے اندر گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول نارتھ بلاک این سے، کہ جہاں پہ اب تک تقریباً 30 سے 50% سامان جو ہے وہ منتقل کیا جا چکا ہے۔ ترسیل کا یہ عمل جاری ہے، اور اس وقت پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ ساتھ جو دیگر انتخابی عملہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو انتہائی سخت سیکورٹی کے اندر یہ تمام کا تمام سامان جو ہے وہ حوالے کیا جا رہا ہے متعلقہ پریزائڈنگ افسران، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کے ساتھ ساتھ، اور اس کو جو ہے انتہائی سخت سیکورٹی اور نگرانی کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ میرے پس منظر کے اندر بھی اس وقت آپ یہ بسیں دیکھ رہی ہیں، یہ بسوں کے اندر سامان موجود ہے۔ اب تک کا جو سامان منتقل کیا جا چکا ہے، اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے باقی لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے جو مجموعی طور پہ 7 اضلاع کے 9 ڈسپیچ سینٹر ہیں، جس کے اندر لانڈی کورنگی کے ساتھ ساتھ ضلع وسطی کیماری ملیر کے بھی ڈسپیچ سینٹر شامل ہیں۔ تو وہاں پر اس وقت انتظامی عملہ مکمل طور پر فعال ہے۔ انتخابی عملے کے ساتھ ساتھ پولیس رینجرز کے سخت سیکورٹی جو ہے ان کو فراہم کی گئی ہے۔ سخت سیکورٹی کے ساتھ ساتھ یہ تمام کا تمام انتخابی مٹیریل لے کر اپنے متعلقہ پولیس اسٹیشنوں کی جانب روانہ ہوں گے، اور سخت سیکورٹی کے اندر اس تمام انتخابی مواد کو وہاں رکھا جائے گا۔ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق جو سامان انتخابی عملہ یہاں سے لے کے جا رہا ہے وہی سامان اسی دن واپس لے کر آئے گا۔ تو اس طرح ترسیل کا عمل اس وقت جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ انور خان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ لاہور کا رخ کرتے ہیں، خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ نصیر بتائیے گا انتخابی سامان کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، سیکورٹی سچویشن کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت کل جو ہے سال 2024 کے لیے عام انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ لاہور کی 14 قومی اسمبلی اور 30 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کل باقاعدہ طور پہ ووٹ پڑیں گے۔ لاہور کے تقریباً 68,50,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹر، جن میں 34 لاکھ کے قریب مرد ووٹر ہیں اور 32 لاکھ کے قریب خواتین ووٹر ہیں، یہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اب تک الیکشن کمیشن آف پنجاب جو ہے، الیکشن کمیشن پنجاب، اس کی جانب سے لاہور میں 3000 سے زائد پولنگ اسٹیشن بنائے گئے، جہاں پر سامان کی ترسیل جو ہے وہ تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہو چکی ہوئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب لاہور میں 3 ٹیئر سیکورٹی بنائی گئی ہے۔ کل کے عام انتخابات کے لیے لاہور کے
مختلف جو حلقے ہیں انہیں حساس قرار دیا گیا اور لاہور میں بھی پیرا ملٹری فورسز اور ملٹری ہے وہ طلب کی گئی ہیں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق 3 جو ہے 20,000 کے قریب جو جوان ہیں وہ ریزرو پہ رکھے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹا جائے. جبکہ لاہور میں 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان الیکشن لڑے ہیں جن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف ہے, سابق وزیر اعظم شہباز شریف ہے, بلاول بھٹو زرداری. یعنی تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں, بڑے مقابلے کی بڑی تیاری ہونے جا رہی ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. خواجہ نصیر, اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں. جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہانگیر, کہیے شہر اقتدار میں اقتدار سونپنے کے کیا انتظامات ہیں؟ جی بالکل, الیکشن کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے 3 حلقے ہیں, NA46, NA47 اور NA48. اگر ان حلقوں کی بات کی جائے تو NA46 میں کل 342 پولنگ اسٹیشنز ہیں, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 200 سے زائد پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر اب تک سامان پہنچا دیا گیا ہے. یہ سامان جو ہے وہ انتہائی سخت سیکیورٹی میں پہنچایا جا رہا ہے اور ہر پولنگ اسٹیشن کے جو پریزائڈنگ آفیسر ہے یہ انتخابی سامان ان کے حوالے کیا جا رہا ہے. NA47 سے 100 سے زائد پولنگ اسٹیشن, جبکہ NA48 کے 150 سے زائد پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر اب تک سامان کی فراہمی مکمل کر لی گئی ہے. اسلام آباد کے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابی سامان کی جو ترسیل اور تقسیم کا جو عمل ہے وہ آج شام 5 بجے سے قبل جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا, جس کے بعد پولنگ اسٹیشنز میں پولنگ بوتھ کی جو تیاری رات تک جاری رہے گی. جی ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. تمام نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. خواجہ, ٹھیک ہے, فیصل آباد کا رخ کر لیتے ہیں. قمر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل آباد کا صورتحال جان لیتے ہیں. یہ کہیے گا قمر زمان, پاکستان کا مانچسٹر پھر کل کے لیے تیار ہے؟ جی بالکل, کل کے بڑے مارکے کے حوالے سے فیصل آباد میں بھی تیاریاں کمپلیٹ ہیں اور آج فیصل آباد میں مختلف مقامات پر آروز جو ہیں وہ اپنے اپنے متعلقہ پریزائڈنگ افسران کو ان کا سامان جو ہے تقسیم کر رہے ہیں. بڑی تعداد میں اس وقت ہم اقبال اسٹیڈیم کے باہر موجود ہیں. اقبال اسٹیڈیم میں بڑی تعداد میں یہاں پر پولنگ کا عملہ جو آیا ہوا ہے اپنا متعلقہ سامان یہاں پر لینے. یہاں پر صبح سے آج تقسیم شروع کی گئی تھی لیکن تاخیر تھوڑی سی ہوگی جس کی وجہ سے ابھی بھی یہاں پر بے حد رش بن چکا ہے اور اقبال اسٹیڈیم کے گرد جو ہے بڑی تعداد میں یہاں پر ویگنیں جو ہے وہ ان کا رش ہے. بڑی تعداد میں پولنگ کا عملہ بھی موجود ہے. صبح 6 بجے 7 بجے سے یہاں پر موجود تھے اور ابھی تک جو ہے پولنگ کا سامان تقسیم کیا جا رہا ہے. مجموعی طور پر فیصل آباد میں اگر دیکھا جائے تو 10 قومی اسمبلی کے حلقے اور 21 پنجاب اسمبلی کے حلقے ہیں جن میں سے 3,687 پولنگ اسٹیشن. یعنی فیصل آباد میں بھی تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہیں. سکھر کا رخ کر لیتے ہیں. سلیم سہتو ہمارے نمائندے وہاں موجود ہیں. سلیم, کہیے کیا تیاریاں ہیں, کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل, آج سکھر میں بھی 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے عملے کو سامان کی ترسیل کا کام صبح سے ہی جاری ہے. آفس سے جو الیکشن کا اسٹاف ہے, جو پولنگ کا عملہ ہے, وہ سامان لے کر سخت سیکیورٹی میں پولنگ اسٹیشن کی طرف روانہ ہو چکا ہے. سکھر کی بات کریں تو سکھر میں 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے لیے 8,33,000 رجسٹرڈ ووٹرز اپنے امیدواروں کا انتخاب کریں گے. کل ان میں 4,46,000 مرد ووٹرز ہیں جبکہ 3,87,000 کے وہ خواتین ووٹرز ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے ضلع سکھر میں 643 پولنگ اسٹیشنز قائم کی گئی ہیں جن میں مردوں کے لیے 198, خواتین کے لیے 195 اور 250 پولنگ اسٹیشن جیسے جن کو مشترکہ طور پر رکھا گیا. اس کے علاوہ 166 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے, 220 پولنگ اسٹیشنز کو حساس جبکہ 257 پولنگ اسٹیشنز کو اندار میں رکھا گیا. سکھر میں بھی تمام تر تیاریاں, تمام تر انتظامات مکمل ہیں. رخ کر لیتے ہیں پشاور کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد محمود. شہزاد محمود, کہیے گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں, سیکیورٹی کی سچویشن کے حوالے سے آگاہ کیجیے. جی, الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کے مطابق خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی 45 اور صوبائی اسمبلی کی 115 نشستوں کے لیے انتخابی مواد کی تقسیم کا عمل پشاور پولیس کے تعاون سے بہتر انداز میں جاری ہے. دارالحکومت پشاور کی اگر ہم بات کریں تو پہلی مرتبہ 3 مختلف مقامات کا تعین کیا ہے جہاں پر الیکشن کمیشن کا عملہ موجود ہے, پشاور پولیس موجود ہے اور جو انتخابی عملہ ہے اس کے ہینڈ اوور تمام تر جو انتخابی سامان ہے وہ ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ پولیس. ٹھیک ہے, انتخابی سامان کی ترسیل جاری ہے. اسی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے. مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان موجود تھے. آپ تمام جو ساری صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے, آپ تمام نمائندگان کا شکریہ. بٹ سر, سانگر 2 NA210 سائرہ بانو ورسز صلاح الدین جنیجو پیپلز پارٹی. سائرہ بانو صاحبہ ایک ہوا کے تازے جھونکی کی طرح
پچھلے چند مہینوں اور سالوں کے اندر پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ رونما ہوئی ہے. آندھی بن چکی ہیں, آندھی بن چکی ہے بقول گمن صاحب. کتنی لاسٹ ٹائم جی ڈی اے نے 70,000 ووٹ لیا تھا لاسٹ ٹائم, جہاں سے اب سہرا بانو بھی جی ڈی اے سے لڑ رہی ہیں. 70,000 یعنی کہ اپنا اسٹرانگ ہولڈ 80,000 اپنا اور میں سہرا بانو صاحبہ کا اپنا ووٹ بھی ڈال دیں تو پھر ان کی اپنی شخصیت کی ایک اپیل ہوگی نا, ان کی اپنی شخص. سائرہ بانو یہ آندھی کی طرح اپنا حلقہ بھی لے اڑیں گی لالا؟ ہمارے ٹاک شو نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ سائرہ بانو لاسٹ ٹائم جو ہے وہ مخصوص نشست پہ منتخب ہوئی تھی, اور وہ صرف ٹیلی ویژن کی دنیا میں اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں کی دنیا میں تو ضرور ایک عملی طور پر. میں نے کہا میں معذرت, بات تو کمپلیٹ کرنے دیں لالا کو, پھر میں معذرت کر لوں گی کاشف سے. جی وہ کاشف صاحب کے پروگراموں میں تو تازہ ہوا کا جھونکا ضرور تھی, مگر وہ پبلک میں وہاں پر ایسا کوئی تازہ ہوا کا جھونکا نہیں ہے. وہاں پر ان کا جو مقابل ہے پیپلز پارٹی کا امیدوار, وہ ان کی جو ہے وہ خاندانی نشست ہے, وہ ہمیشہ وہاں سے جیتتے آ رہے ہیں. اور جس آپ کو پہلے کہا, آپ نے جس ووٹ کا ذکر کیا تھا, یہ نشست جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اس کے آدھے ووٹ اس طرف چلے گئے, آدھے ووٹ اس طرف چلے گئے, تو اس وقت اس پر کوئی بڑا مقابلہ نظر نہیں آتا. بڑا مقابلہ سانگڑ میں صرف شازیہ مری اور محمد خان جنیجو کے درمیان ہے, باقی بڑا مقابلہ کوئی سانگڑ میں نظر نہیں. 2 سانگڑ کی سیٹیں, ایک کے اوپر پیپلز پارٹی تگڑی اور دوسری کے اوپر ایک ٹف مقابلہ ہے جی ڈی اے کا. اچھا لالا, ایک اور بڑا انٹرسٹنگ حلقہ ظاہر ہے لاسٹ الیکشن کے اندر مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے 1,04,859 ووٹ لیے تھے. ظاہر ہے ان کے مقابلے میں تالپور صاحب تھے. حلقہ بتائیے. یہ ہے لاسٹ الیکشن کے مطابق حلقہ نمبر 220 عمرکوٹ, اور یوسف تالپور صاحب نے 1,64,000 لیے تھے. اب یہاں پہ اب ظاہر ہے ان کی جو نامینیشن ختم ہوگی وہ سزا کے بعد, اب وہ امیدوار نہیں ہیں, ان کے بیٹے ہیں میرے خیال میں. تو یہاں پہ تو میرے خیال میں اب کوئی بڑی تبدیلی, وہ جس طرح ایک بات کی جا رہی ہے کہ کوئی سمپتھی ووٹ یا کوئی جو ویو ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی آپ کو سرپرائز مل سکتا ہے, یا بس ایز اٹ از جو لاسٹ الیکشن میں رزلٹ نکلا تھا وہی ہوگا؟ دیکھیں خاور صاحب, جس علاقے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس علاقے میں غوثیہ جماعت کا بہت بڑا حلقہ اثر ہے. ان کی جماعت کو بہت زیادہ مانتے ہیں, پیری مریدی ان کی بہت زیادہ ہے. اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب لاسٹ ٹائم جب کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ ووٹ, ان میں میجورٹی ووٹ جو تھا ان کے مریدین کا تھا. اس بار بھی ان کے بیٹے وہاں سے کھڑے ہوئے تو مریدین کا ووٹ تو 100% ان کو جائے گا, مگر جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ وہاں پر اس بار تقسیم ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوکل لیڈر تھے وہاں پر, انہوں نے بڑی تعداد میں وہاں پر پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیوں میں شمولیت کر لی ہے. تو اس لیے وہاں پر جو پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ بینک بنا تھا, وہ ووٹ بینک جو ہے وہ وہاں پر ڈسٹرب ہوا ہے, ڈسپرس ہوا ہے بلکہ, جبکہ غوثیہ جماعت کا ووٹ انٹیکٹ ہے اپنی جگہ پر. ان کے بیٹے کو پورے کا پورا جائے گا, چاہے وہ 50,000 ہو 60,000 ہو, مگر نواب یوسف تالپور جو ہے ان کو وہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ جیت جائیں گے. وہاں پر وہ ان کی آبائی سیٹ ہے اور وہ پورے خاندانی طور پر وہاں سے جو ہے وہ تالپور فیملی جیتتی آتی ہے. ان کو اب تک کسی نے بھی وہاں پر شکست نہیں دی ہے. جی لالا, مجھے خیرپور 202 کا بتائیے گا. نفیسہ شاہ ورسز امبرین ملک. میں خیرپور گئی تھی فلڈز کے دوران بھی, اور 2 ہفتے اور پھر مہینے بعد اور پھر 2 مہینے بعد بھی ادھر سے اپڈیٹ لی. پانی کھڑا رہا ان اے ہوم ٹاؤن آف اے فارمر چیف منسٹر. پانی ڈرین نہیں ہو رہا تھا, گندگی, بو, ڈرینیج, یہ تمام تر مسائل اپنی جگہ ادھر موجود تھے. لوگ بہت ہی دکھی تھے, اور ایک طرز زندگی جو ہے وہ آگے نہیں معمول کے مطابق نہیں بڑھ سک رہی تھی. تو ابھی کیا ادھر ابھی بھی اسٹرانگ ہولڈ ہے؟ نفیسہ شاہ صاحبہ ادھر سے آپ کو لگ رہا ہے سیٹ نکالیں گی؟ نفیسہ شاہ وہاں پر بڑی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کی, اور وہاں پر پیپلز پارٹی کا اندرونی اختلاف بھی بڑا ہے. یعنی قائم علی شاہ صاحب اور اس طرف وسان, کیونکہ یہ پہلے سیٹ وسانوں کے پاس تھی, تو وسانوں سے جیسے یہ سیٹ گئی ہے تو ان میں بھی اس بات پہ بڑا غم و غصہ ہے. آج آپ نے سہیل وڑائد صاحب کا آرٹیکل پڑھا ہے؟ جناب جی پڑھ لیا. اللہ معاف کرے, وہ سہیل وڑائد صاحب بھی ہمارے سینئرز ہیں. اب وہ ہمیں بنگلہ دیش ماڈل کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. الیکشن سے 1 دن پہلے بنگلہ دیش وہ 10 ایئر کا پلان بتا رہے ہیں, اگلے 10 ایئر کا پلان جو نہیں, وہ بنگلہ دیش ماڈل. بٹ یو نو اگین آئی مین آئی وڈ سے ڈونٹ شوٹ دا میسنجر, ہی از اے جرنلسٹ. وہ کہتے ہیں میری یہی خبر ہے کہ اس بات کے اوپر, اور بعد میں انہوں نے اپنا تجزیہ دیا ہے ان دی لیٹر پارٹ آف دی آرٹیکل. باقی انہوں نے کہا یہ میری خبر ہے کہ ایسا ہونے لگا, اور انہیں تجزیہ یہ دیا ہے کہ یہ ہمارے بہترین اور وسیع تر مفاد میں نہیں ہوگا. ہاں ایسے ہی کہا ہے انہوں نے. مگر لالا ان کے مطابق منصوبے کی بات ہو رہی ہے, لالا مجھے معلوم نہیں کہ اگر آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں, ان کے مطابق اگلی
ریزلٹس میں اس الیکشن کے PMLN ڈرائیونگ سیٹ میں ہوگی. 10 سال کا پلان ہے پاکستان کو معاشی ترقی اور اسٹیبلٹی کے اوپر گامزن کرنے کے لیے, اور سیکنڈ سیٹ کے اوپر آپ کی صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس اور اپوزیشن وفاق میں پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ تو انہوں نے اپنا تجزیہ کیا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ نے اور ان سیاسی پارٹیوں نے آپس میں مل کر کیا طے کیا ہے, یہ تو 8 فروری کے بعد ہی منظر نامہ کھلے گا ہمارے سامنے. اگر اب تک تو یہ سب قیاس آ رہی ہیں, کسی نے اپنی انفارمیشن کے مطابق جو بھی بیانیہ بنانا ہے وہ بنا سکتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب تو بہت مانے ہوئے جرنلسٹ ہیں. آپ کا تجزیہ کیا ہے سر؟ انہوں نے تو اپنی خبر دے دی. لالا, آپ کا تجزیہ؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ الیکشن پوری مینجمنٹ کے ساتھ ہوگا, پہلے سے طے شدہ ہے. یہ واحد الیکشن ہے پاکستان کا جس کا رزلٹ جو ہے وہ 8 فروری سے پہلے پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے اس ملک میں. چلیں سر, مجھے نہیں پتا اس لیے میں تو سوال پوچھتی رہوں گی. سانگڑ 2 میں کیا ہوگا سر؟ میں 23 ملین نوجوانوں میں سے جو اس دفعہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں, میرا شمار ان میں سے, میں بابوں کے ساتھ بیٹھی ہوں, تو اس کے یہ میرے اوپر ریفلیکٹ نہیں ہونا چاہیے ایج کے اوپر. لالا, بدین میں کیا صورتحال ہے؟ کل ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کافی دکھی تھیں. وہ کہہ رہی تھیں کہ بڑے حربے استعمال ہو رہے ہیں ان کے خلاف, اور نہ کیمپیننگ بھی نہیں کرنے دی جا رہی, کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہی ہیں. ادھر ان کی پوزیشن کیسی ہے؟ دیکھیں, فہمیدہ مرزا کا جیسے فارم بحال ہوا تو اس سے پہلے ان کو جو نشان ملا وہ ایرو پلان کا نشان ملا تھا, مگر ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ اسٹار کا نشان دیا جائے جو GTA کا نشان ہے. اس وجہ سے وہ کورٹ کچہری کے معاملے میں پھنس گئی, تو وہ الیکشن سے بالکل ہی آؤٹ ہو گئی ہیں. جبکہ ان کے جو بیٹے ہیں, اور دونوں بیٹے ان کے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور باقی ان کا جو مرزا اتحاد ہے وہ پورے کا پورا الیکشن میں موجود ہے. ذوالفقار مرزا کا بدین میں بہت بڑا اثر ہے. پیپلز پارٹی کے سامنے اگرچہ انڈیویجولی کوئی بندہ بدین میں کھڑا ہو پاتا ہے تو وہ صرف ذوالفقار مرزا کا قطع کلامی معاف, ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, بدین سے واپس آغاز کریں گے. ویری شارٹ بریک, وی گونا بی رائٹ بیک. ماحول پرامن رہے, اس کی خصوصی دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. بدین کے اوپر ہم نے یہ نقطہ چھوڑا تھا. لالا بدین کے حوالے سے بتا رہے تھے, آخری ریزلٹ گمن اپڈیٹ کر دیں, دین وی کنٹینیو ود بدین. آئی ہیو ٹو گو ٹو سانگڑ بائی دی وے. سائرہ بانو ہیز بین اے ہاٹ فیوریٹ. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے لاسٹ الیکشنز کے اندر 94,988 ووٹ لیے تھے, اور ان کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی رسول بخش چانڈیو صاحب نے 93,991. تو یہ ایک بڑا مشکل, میرے خیال میں یہ بڑی مشکل سیٹ نکالی تھی. اگر اجازت میں سوال پوچھنا لالا سے. جی پلیز. لالا, یہ بتائیں اتنے تھوڑے ووٹ تھے, یہ مینج کیوں نہیں ہوئے؟ وہ بھی پیپلز پارٹی سے 600-800 کا فرق سی. کیا کہا آپ نے؟ وہ کہہ رہے بڑا سلم مارجن تھا, تو یہ مینج کیوں نہیں ہو گیا بدین میں؟ جی, چانڈیو صاحب اور فہمیدہ مرزا صاحب کے درمیان بڑا مارجن تھا. بدین میں الیکشن جو ہے وہ اب بھی وہاں پر مرزا گروپ ہی ان کے سامنے پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اور بڑا لالا, یہ بدامی صاحب کا خیال ہے کہ مارجن تو بہت بڑا تھا, یہ مینج کر کے یہاں تک آیا, تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ جو آپ نے وہ خبر سنی ہوگی جب ایک بڑے گھر میں میٹنگ تھی اور دھاندلی کے الزامات لگ رہے تھے, انہوں نے کہا میں پیپلز پارٹی والوں کی ویڈیوز بھیجوں جو سندھ میں ہوتا ہے. یہ کس حد تک درست ہیں یہ خبریں؟ دیکھیں, مینجمنٹ تو ہر الیکشن میں ہوتی ہے. ایک ہی الیکشن میں پاکستان میں مینجمنٹ نہیں ہوئی تھی جس میں ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا, اس کے بعد تو مینجمنٹ ہی ہوتی ہے. تو الیکشن مینجمنٹ ویسے لالا, اس جواب کو سن کے مجھے لگتا ہے کہ ملک کے لیے اچھا ہے کہ الیکشن یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہے, اپنی مرضی سے رزلٹ بنائیے. الیکشن میں عابد حسین بھیو صاحب نے کوئی 64,64,283 ووٹ لیے تھے, اور ان کے مقابلے میں انڈیپینڈنٹ محمد ابراہیم جتوئی صاحب نے 45,016. تو یہ اس دفعہ جو ہے یہاں پہ کیا آپ کو لگ رہی ہے تقسیم کینڈیڈیٹس کے حوالے سے؟ بھیو صاحب کھڑے ہیں, اور یہ جتوئی صاحب کس پارٹی کے ساتھ ہیں, یا اس دفعہ بھی انڈیپینڈنٹ؟ دیکھیں, اب اس حلقے کو توڑ دیا گیا ہے. اس حلقے کو توڑ کے اس میں برابر سے کشمور کا بھی علاقہ شامل کیا گیا ہے, اور کچھ جیکب آباد کا علاقہ کیا گیا ہے. تو اس لیے ابھی وہاں پر جو ہے وہ راشد محمود سومرو بھی آ گئے میدان میں. تو وہاں پر راشد محمود سومرو کی بڑا ٹف مقابلہ ہے, بڑا سخت مقابلہ ہے وہاں پر, اور ان کے جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کے ساتھ نیک ٹو نیک جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر اگرچہ پیپلز پارٹی والے اپنے ووٹرز کو, سپورٹرز کو جو ناراض بھی ہیں ان کو بھرپور طریقے سے نکال پائے, تو ایک الیکشن اچھا پیپلز پارٹی وہاں پر لڑ پائے گی. سومرو صاحب نوشہر و فیروز کا بتائیے لالا, کیونکہ لاسٹ ٹائم یہاں پہ پیپلز پارٹی تو گڑھ ہے انٹیریئر سے, لیکن
لاسٹ ٹائم نوشیر و فیروز سے پیپلز پارٹی بس جیتی، لیکن 5-6 ہزار ووٹ سے ہی جیتی. دوبارہ پیپلز پارٹی نے اسی امیدوار کو اتارا ذوالفقار علی کو، تو لیکن جی ڈی اے نے 85,000 ووٹ لے لیا اور صرف 5,000 ووٹ سے ہاری ہے پیپلز پارٹی. وہاں کیا پوزیشن ہے؟ نوشیر و فیروز شروع سے ہی لے کر غلام مصطفیٰ جتوئی جو ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں، ابھی ان کے بیٹے وہاں سے مرتضیٰ جتوئی الیکشن لڑتے ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنے جوبن میں 2008 میں ایک بار وہاں سے این اے کی یہ سیٹ لی تھی اور دوسری بار 18 کی الیکشن میں سیٹ لی تھی. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کبھی بھی وہاں سے سیٹ نہیں لے سکی ہے کیونکہ یہ جتوئیوں کا علاقہ کہلایا جاتا ہے اور جتوئی میجورٹی میں یہاں سے جیتے ہیں. اس بار بھی غلام مرتضیٰ جتوئی کی بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے، بڑی سخت مقابلے کی پوزیشن میں وہ آ گئے ہیں اور ایج بھی ان کو حاصل ہے کہ وہ جیتنے کی پوزیشن میں. ان کے سامنے جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں ذوالفقار بیہڑ، وہ گزشتہ 5 سال میں ان ٹچ رہے اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ، ووٹر سپورٹر کے ساتھ، تو اس لیے وہاں پر بڑی شدید قسم کی ناراضگی پائی جاتی ہے. ابھی آسفا بی بی بھی وہاں پر گئی تھی، بلاول صاحب بھی وہاں پر گئے تھے، جلسہ کیا انہوں نے، مگر تاحال بھی وہاں پر ان کی پوزیشن کچھ بہتر نہیں ہے. مرتضیٰ جتوئی کو وہاں پر ایج ہے. اور جو سانگڑ ہے جہاں سے شازیہ مری صاحبہ لڑ رہی ہیں، کیونکہ کہتے ہیں وہاں بھی بڑی فائٹ ہے، وہاں پہ سلم مارجن سے لاسٹ ٹائم 400-500 ووٹ سے جیت گئی تھی پیپلز پارٹی. 215 پرانا 215. شازیہ مری چاری کے ساتھ بڑا ٹریجڈی ہوئی ہے. لاسٹ ٹائم جو اس کا حلقہ تھا اس حلقے سے نکال کے اس کو دوسرے حلقے میں، کیونکہ جو حلقہ بندیاں چینج ہوئی ہیں اس میں جس علاقے میں اس نے کام کیا، جس علاقے میں اس نے بہت زیادہ محنت کی، اب وہ علاقہ تقسیم ہو کر 2 حصوں میں ہو گیا ہے. تو اب ان کے سامنے جو کینڈیڈیٹ ہے محمد خان جنیجو، وہ بہت ہی تکڑے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کو بڑا ایج حاصل ہے اور بڑا 19-20 کا مقابلہ ہوگا اور اسی طرح کے 500,000 ووٹوں پر معاملہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے اور وہ بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں شازیہ کو. اور شازیہ اس الیکشن میں بہت زیادہ پریشان بھی ہے کیونکہ اس نے اپنا حلقہ بنایا تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے. گوٹکی 1 حلقہ نمبر 204 بڑی مشکل سے خالد لنڈ صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کو 5,000 کی لیڈ سے انہوں نے یہ سیٹ نکالی تھی. میاں میٹھا صاحب ہیں، عبدالحق میاں میٹھا صاحب، یہ ان کے مقابلے میں انڈیپینڈنٹ. انہوں نے حاصل کیے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے 99,889 اور میاں میٹھا صاحب نے 91,000. تو یہ جو حلقہ ہے اس دفعہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جائے گا یا یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کچھ ٹیبل ٹرن ہو سکتے ہیں؟ نہیں، خبر ابھی اس وقت وہاں پر پیپلز پارٹی یہ پورے کا پورا ڈسٹرکٹ جیتے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سردار علی گور خان مہر ہے جو پچھلی بار جی ڈی اے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ان کا بہت وہاں پر حلقہ ہے، بڑا زبردست اثر ہے ان کا، بڑے ووٹر سپورٹر ہیں ان کے اور وہی ان کو سپورٹ کر رہے تھے میاں مٹھو کو. اس وجہ سے انہوں نے اتنے زیادہ ووٹ لیے اور ٹف ٹائم دیا. اب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تو یعنی جتنے بھی وننگ ہارس وہاں پر گھوٹکی کے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے اس وقت پیپلز پارٹی میں شامل ہیں. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ گھوٹکی کی میں آپ کو بتاؤں کہ گھوٹکی میں 2 سیٹیں ایسی ہیں، PS-90 اور PS-18 اور PS-19 دونوں پیپلز پارٹی کے امیدوار آمنے سامنے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کے سامنے اور کوئی کسی پارٹی کا نہیں ہے. یعنی علی گوہر مہر کے گھوٹکی سے ابھی مہینہ پہلے جوائن کرنے کے بعد اور آپ کے 2018 کے بعد غوث بخش مہر کے بھی جوائن کرنے کے بعد یہ واک اوور ہو گیا ہے کمپلیٹ پیپلز پارٹی کے لیے. جی بالکل اس طرح ہی ہے، جی بالکل اس طرح ہے. اور اب تو پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. یعنی شہریار شہر کو وہاں پر PS کا ٹکٹ دیا گیا، اس کے سامنے جام بہتاب جو ہے وہ ڈائر الیکشن لڑ رہے ہیں. جو پیپلز پارٹی کے خود سینیٹر ہیں، سٹنگ سینیٹر ہیں، وہ ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. لالا ایک بات بتائیے گا، ابھی حالیہ فلڈز کے دوران نیچرلی بڑی اپروٹنگ ہوئی ہے، بڑی تباہی مچی انٹیریئر سندھ کے اندر بھی. لوگ اس عنصر کو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. پیپلز پارٹی کی ریلیف کی کارکردگیاں، کاوشیں بلاول بھٹو زرداری نے بار بار 17 مہینوں کے اندر بعد میں فلڈز کے حوالے سے بھی بار بار ذکر کیا ریلیف کے حوالے سے. دیکھیں جی، ریلیف کہیں پہنچا کہیں نہیں پہنچا، اس میں لوگوں میں غم و غصہ ہے. فلڈ کے حوالے سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لوگوں کا، ان کے مال مویشی مرے ہیں، ان کی املاک کو نقصان ہوا ہے، ان کے گھروں کو نقصان ہوا ہے. تو وہ اپنی جگہ پہ ایک فیکٹر ضرور موجود ہے. اس کے علاوہ جو نوجوان ہیں ان کی توقعات جو ہیں وہ اس فلڈ ملٹ سے ہٹ کر ہیں. وہ روزگار چاہتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، وہ بہتر شہری زندگی چاہتے ہیں. تو اب کافی سارے سندھ کے جو شہر ہیں
وہ اربن سٹی میں ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں, خود لاڑکانہ اربن سٹی میں ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو میں اس پہ بھی آتی ہوں, مگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف ہر جگہ پہنچی نہیں بھی, ہم نے تب دورہ بھی کیا ان علاقوں کا, واقعی کوارڈینیشن کا فقدان تو بھارا اپنی جگہ موجود تھا, بٹ ویری ویلڈ پوائنٹ. 23 ملین 18 سے 25 کے درمیان ینگ ووٹر ہے جو پورے پاکستان سے نکلے گا اس دفعہ, اینڈ دیٹ کین بی اے کمپلیٹ گیم چینجر. بٹ لالا, اس سے پہلے کہ بدامی چاہ رہے ہیں کہ ہم بدین پہ بھی آئیں, مگر این اے 207 ایک اور بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے شہید بے نظیر آباد میں. ادھر سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کھڑے ہو رہے ہیں, ان کا سردار شیر محمد رند سے مقابلہ ہے. تگڑی پوزیشن میں کوئی مقابلہ نہیں ہے یا ہو سکتی ہے مشکل؟ اینٹی بھٹو ووٹ جو ہے, اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ جو ہے وہ ٹوٹل ان کے کھاتے میں جائے گا. اس کے علاوہ کوئی تکڑا مقابلہ نہیں ہے وہاں پر. زرداری آصف علی زرداری کی سیٹ جو ہے وہ بالکل ہی کلیئر ہے اور ان کو بڑے مارجن سے وہ اپنے مخالف امیدوار کو, کیونکہ لاسٹ الیکشن میں 1,0370 ووٹ لیے تھے زرداری صاحب نے اور سردار ہند صاحب نے 54,000, تو ہاف کا. سو بلاول کو NA 194 میں تھوڑا سا ٹف ٹائم مل سکتا ہے, اسی لیے 196 از اے بیک اپ, اور ادھر بے نظیر آباد میں زرداری صاحب کے لیے سکون ہے, آرام سے فتح. کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, آرام سے جیت جائیں گے. ٹھیک ہے. اور NA 201 پہ آئیے ذرا, سکھڑ 2 کے اوپر. اس نشست پر آپ کے سابق قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی سید خورشید شاہ موجود ہے. ہمیشہ روایتی طور پہ اسٹرانگ ہولڈ رائے, سکون سے اپنی نشست نکالتے آئے. اس بار ان کا کیا پوزیشن ہے؟ لاسٹ الیکشن میں 97,107 ووٹ لیے تھے شاہ صاحب نے, اور طاہر حسین شاہ نے, اور نہیں اللہ بخش جو انر صاحب ہیں GDA کے, انہوں نے 69,150. تو اٹ واز 12,000 کا فرق ہے ٹائٹ. جی NA 201 سکھڑ 2 کا بتائیے لالا. جی اس پہ تو لاسٹ ٹائم مقابلہ جو ہوا تھا اس میں GDA کے امیدوار, اس سے پہلے PTI کے امیدوار ان کے ساتھ سامنے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے بھی بہت زبردست مقابلہ کیا تھا, مگر تمام سیاسی جو حریف ان کے مل کر انہوں نے مقابلہ کیا تھا. اس بار ان کے سامنے جو الیکشن میں کھڑا کیا گیا ہے محمد صالح انڈن, وہ JUI کے امیدوار ہیں. بیسکلی تو وہ یونین کونسل کی سطح کے لیڈر ہیں, تو ان کو لا کر خورشید شاہ جیسے ایک بہت بڑے لیڈر کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو ابھی تک تو جو صورتحال یہاں کا منظر نامہ پیش کر رہا ہے وہ تو ون سائیڈڈ الیکشن لگ رہا ہے, کہ جیسے خورشید شاہ کے جھولی میں جان بوجھ کر ایسا کینڈیڈیٹ رکھا گیا ہے تاکہ وہ بآسانی جو ہے وہ زیادہ اس کو محنت نہ کرنی پڑے, اس کی اپنی نشست پہ محنت کرنے کے بجائے وہ دیگر علاقوں کی جو ہے امیدواروں کے لیے محنت کرے اور ووٹ مانگے. اس لیے ان کے سامنے اتنا کمزور امیدوار رکھا گیا ہے. اگر کوئی مضبوط امیدوار آتا تو پھر شاہ صاحب کو ٹف ٹائم دے سکتا تھا, مگر یہ بہت ہی کمزور امیدوار ہے, اور یہ پہلی دفعہ کسی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے کینڈیڈیٹ بنے, تو اس لیے کوئی بڑا خاص مقابلہ خورشید شاہ کے سامنے نہیں ہے. ون سائیڈڈ الیکشن لگتا ہے, اور اسی لیے شاہ صاحب نے کوئی زیادہ توجہ بھی نہیں دی اپنے حلقے پہ ووٹ سپورٹر کے پاس جانے کے لیے. انہوں نے اپنے دیگر جو امیدوار ساتھی ہیں ان کے پاس زیادہ جلسے جلوس کیے. اور بڑا دلچسپ حلقہ ہے لالا اسد پٹھان, ایک اور بڑا دلچسپ حلقہ ہے NA 196 جیکب آباد. لاسٹ الیکشنز کے اندر محمد میاں سومرو صاحب پاکستان تحریک انصاف نے 1,307 ووٹ, اور اعجاز حسین جاکرانی صاحب نے 86,881 ووٹ. یہ بڑا کلوز کانٹیسٹ رہا تھا. تو اس حلقے کی اس دفعہ کیا آپ کو کہانی نظر آ رہی ہے؟ سومرو صاحب ظاہر ہے میرے خیال میں وہ PTI چھوڑ چکے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ کس کے درمیان مقابلہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس حلقے کی, جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن؟ دیکھیں, محمد میاں سومرو فارمر نگراں پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور سینیٹ کے چیئرمین رہ چکے ہیں, کیئر ٹیکر یا نگراں صدر بھی رہ چکے ہیں, تو ان کے پاس اور گورنر بھی سندھ کے رہ چکے ہیں. اور سومرو خاندان جو ہے وہ جیکب آباد سے کئی دہائیوں سے جیتا آیا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے مخالف بھی وہاں سے وہ جیتے آئے ہیں الیکشن. تو اس وقت انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے وہاں پر اعجاز جکرانی کو. لاسٹ الیکشن انہوں نے ان کو ہرایا تھا 2018 کا, اور اس بار جو ہے وہ ممتاز جکرانی جو پہلے وہاں سے PS سے جیتے تھے, گڑی خیروں کی PS سے جیتے تھے اور وہ منسٹر بھی رہے تھے, اس بار انہوں نے پیپلز پارٹی سے ناراضگی اختیار کر کے وہ جا کے محمد میاں سومرو کے ساتھ شامل ہو گئے ان کے اتحاد میں. تو یہ بڑا ٹف مقابلہ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ جکرانیوں کا ووٹ بینک بھی اس میں ڈیوائڈ ہوگا, اور جہاں پر اینٹی بھٹو ووٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو محمد میاں سومرو کا جو حلقہ احباب ہے وہ ان کے ساتھ انٹیکٹ کھڑا ہے. تو بڑا سخت اور ٹف مقابلہ ہے, اور نیک ٹو نیک جائیں گے, اور زیادہ ووٹوں پر فرق نہیں آئے گا دونوں میں سے جیتنے کے. جی, زیادہ ایج جو ہے وہ محمد میاں سومرو کو ہے. سومرو صاحب کی پارٹی کون سی ہے, انڈیپینڈنٹ ہے یا کسی پارٹی کے ساتھ الحاق ہے ان کا؟
इंडिपेंडेंट है, उन्होंने अपना जेकब आबाद इत्तेहाद के नाम से एक इत्तेहाद तश्कील दिया है जिसमें तमाम लोकल नोटेबल्स जो है वो उसमें शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ा जो डेंट उन्होंने एजाज जखरानी को मारा है वो उनके जो कज़न हैं मुमताज़ जखरानी, जो साबिक सूबाई वजीर रहे हैं, 5 साल वो सूबाई वजीर रहे हैं, वो भी उसमें उस इत्तेहाद में शामिल हो गए। तो इससे बहुत बड़ा मुकाबला है और ज्यादा चांसेस जो है वो मोहम्मद मियां सुमरो के पास। अस्सलाम वालेकुम। कुव्वत अवाम में यकीन करते हुए आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मोतबर इलेक्शन ट्रांसमिशन में ओनली एट ARY न्यूज़ 24 घंटे से कम रह गए हैं कि आपको अपना हक इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। और ये हक कितना बड़ा है, इसका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा यकीनन अभी तक आपको हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह अगले 24 घंटों में आपको मज़ीद इस बात पे यकीन दिलवाएंगे। कांटेदार मुकाबला है बहुत से हलकों में। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद उनका वोट कंसोलिडेटेड दिख रहा है पंजाब के अंदर, जबकि तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो मायूस नहीं बल्कि पुख्ता यकीन के साथ और डिटर्मिन्ड दिखाई दे रहा है बाहर निकलने के लिए। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने इलेक्शन कैंपेन लीड की है, इलेक्शन का माहौल बनाने में सबसे कलीदी किरदार अदा किया है इन इलेक्शंस के अंदर, वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड सिंध में कायम रखने के लिए तैयार है। कुछ सरप्राइजेस शायद जनूबी पंजाब से भी दे दे, मगर अब ये देखना है कि जो ट्राई पार्टी अलायंस पीपल्स पार्टी के खिलाफ अंदरूनी सिंध में भी बना है, जिसमें GDA और JUI-FA और MQM शामिल हैं, ये वो वाहिद हमारी तारीख में एक अलायंस है, एंटी पीपल्स पार्टी मुखालिफ अलायंस है, जो दूसरे कंसेक्यूटिव इलेक्शन के अंदर भी हमें यूनिफाइड, मजबूत और मुतहर्रिक नजर आ रहा है। गो कि ये पीपल्स पार्टी के स्टेटस को धचका दे सकेगा, डेंट डाल सकेगा पीपल्स पार्टी के वोट में, दैट रिमेन्स टू बी सीन। मगर एज ऑफ राइट नाउ पीपल्स पार्टी और इंटीरियर सिंध से भी शुरू करेंगे जिसमें लगभग 36 नेशनल असेंबली की सीटें हैं। बहुत से हलकों में कांटेदार मुकाबला भी है, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि पीपल्स पार्टी के लिए एज ऑलवेज एक ईजी वॉक ओवर होगा फॉर द लैक ऑफ ऑप्शंस, नथिंग एल्स बट द लैक ऑफ ऑप्शंस। क्योंकि ये जो अलायंस भी है, पीपल्स पार्टी मुखालिफ सेंटिमेंट्स भी हैं, जमातें भी हैं, इन्होंने अंदरूनी सिंध में बारहा द स्टोरी रिमेन्स द सेम, कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया, कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, कोई प्रेजेंस नहीं दिखाई इन द लास्ट 5 years एज वेल। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ वसीम बदामी मौजूद हैं, खावर गुमन मौजूद हैं, काशिफ अब्बासी मौजूद हैं, हमारे साथ लाला असद सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं, बाखबर हैं, हर हल्के के हवाले से अपडेट देंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर बलोचिस्तान से शाहिद रिंद मौजूद हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुल्तान के ब्यूरो चीफ यासिर शेख भी हमारा साथ देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद हासिरा शायद हमारा रिपोर्टर नहीं है, लेकिन भाई हमारी फ्रेटर्निटी है ना, तो अपना ही है, हमारा पूरा पाकिस्तान ही है वैसे। बट चलें, लाला अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू कैन हेयर मी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं लाला? जी बिल्कुल। लाला बताइएगा, लाड़काना NA 194 बिलावल भुट्टो जरदारी का टाकरा है JUI-FA के सुमरो साहब से। पहले भी कांटे का मुकाबला हुआ था, लेकिन बिलावल जो जीत के निकल आए थे। इस बार क्या हालात हैं NA 194 में? देखिए, मुकाबला बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट टाइम भी सुमरो साहब ने वहां से 50,000 के करीब वोट लिए थे और बिलावल साहब ने 34,000 के वोट के मार्जिन से जीते थे वो। मगर इस बार जब इलेक्शन में गए तो बिलावल साहब ने एक बराबर वाला हल्का जो है कंबर शहदाद कोट, उससे भी NA का फॉर्म लिया और वहां से भी भरा है अपना इलेक्शन, वहां से भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो। तो इसका मतलब है कि उनको ये परेशानी थी कि सुमरो साहब उनको यहाँ पर मजीद टफ टाइम दे सकते हैं या कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने 2 चॉइसेस ली, बराबर वाले जिले से भी वो इंतखाबात लड़ रहे हैं NA का। तो मुकाबला बड़ा सख्त है और वहां पर पीपल्स पार्टी, एंटी पीपल्स पार्टी वोट और उसके अलावा जो ये इत्तेहाद बना है जिसमें GDA है, JUI-FA है और MQM भी शामिल है और दीगर जो कॉम्प्रेस तंजीमें हैं वो भी इनको सपोर्ट कर रही है। वहां पर लोकल फ्यूडर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। मगर पीपल्स पार्टी इससे पहले भी मुश्किल तरीन हालात में भी इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरती आई है। बड़े बड़े इत्तेहाद उनके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट ने भी बनाए हैं, वो हमेशा उनसे लड़कर और निकलकर और जीतकर आई है। कहीं मार्जिन कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, मगर ये सिलसिला चलता रहता है। इलेक्शन 2024 और इंटरनेट की बंदिश के हवाले से पीटीआई की वजाहत, हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं करेगी। लेकुर रहमान से मजीद जानेंगे, लाइक अपडेट कीजिएगा इस बारे में।
الیکشن 2024 کے حوالے سے جو مختلف سوشل میڈیا پر اطلاعات آ رہی تھی کہ انٹرنیٹ کی بندش کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش الیکشن 2024 یعنی پولنگ ڈے کے روز نہیں ہوگی۔ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ انتخابات کے دن انٹرنیٹ کی سہولت صارفین کو اسی انداز میں میسر ہوگی جیسے روزمرہ بغیر کسی رکاوٹ کے میسر ہوتی ہے، اور انٹرنیٹ کی بندش کا کوئی بھی ارادہ پی ٹی اے کی طرف سے نہیں ہے۔ جی خالد، بہت شکریہ علیکم رحمان۔ بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے، کوئٹہ قلعہ سیف اللہ میں جے یو آئی کے دفتر کے باہر دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس کا بتانا ہے دھماکے کے وقت کارکنوں کی بڑی تعداد دفتر میں موجود تھی۔ بیورو چیف مصطفیٰ خان ترین سے مزید جانیں گے۔ مصطفیٰ بتائے گا کیا خبریں آپ کے پاس اس بارے میں؟ خالد، قلعہ سیف اللہ پشین سے ملکہ ضلع ہے، جہاں پر خانوزی کے دھماکے کے کچھ ہی دیر بعد قلعہ سیف اللہ بازار میں جمعیت علماء اسلام کے انتخابی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار مولانا عبدالواسی جو PB3 قلعہ سیف اللہ پر جمعیت کے امیدوار ہیں، ان کے دفتر کے باہر ہوا ہے۔ دھماکے کے وقت کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور اندیشہ یہ ہے کہ جانی نقصان ہوا ہے اس دھماکے میں۔ تاہم پولیس حکام یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا عبدالواسی اس وقت دفتر میں موجود نہیں تھے۔ اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام بشمول اہلکاروں کے جائے وقوع کی جانب موو کر چکے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا انتخابی دفتر قلعہ سیف اللہ بازار میں مین چوک پر واقع ہے، جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل دھماکہ ہوا ہے اور اس وقت جائے وقوع پر صورتحال انتہائی خراب بتائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مصطفیٰ خان ترین۔ اب جب باپ بیٹے کا ذکر ہو گیا ہے تو ایک اور خاندان کا ذکر کر لیتے ہیں، باپ بیٹی کا بھی ذکر کریں گے، لیکن اس وقت جو ہمارے پاس حلقہ آ رہا ہے وہ حلقہ ہے کون سا؟ 122۔ اور یہاں پر بڑا دلچسپ مقابلہ ہے۔ یہاں پہ جی خواجہ سعد رفیق ہیں اور ان کے مد مقابل پہلی بار پیپلز پارٹی کے بغیر انتخاب لڑ رہے ہیں لطیف کھوسہ صاحب بطور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، اور ظاہر ہے وکیل تو ہیں ہی، آپ انہیں اکثر و بیشتر دیکھتے ہوں گے ٹیلی ویژن اسکرین پر، اور انہوں نے بڑے کیسز بھی لڑے ہیں۔ پی ٹی آئی کی سپورٹ انہیں حاصل ہے اور ان کا نشان ہے کے، تو یہ بھی بڑا دلچسپ مارکہ ہونے جا رہا ہے۔ خواجہ سعد رفیق بڑے متعدد مرتبہ MNA منتخب ہو چکے ہیں، اسٹرانگ ان کی پوزیشن ہے، تو یہ نون لیگ کی سیٹ ہے۔ دیکھتے ہیں لطیف کھوسہ صاحب کمپیریٹیولی نیو ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ وہ یہاں پہ کیا کمال دکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے ذرا ہم باپ بیٹے کی بات کر رہے تھے، تو اب ذرا والد اور صاحبزادی کی بھی بات ہو جائے۔ ایک اور بہت ہی تگڑا مقابلہ، اور وہ تگڑا مقابلہ ہوگا NA 119، اور یہاں سے کھڑی ہیں مریم نواز شریف، جنہوں نے پارٹی کی باغ ڈور جو ہے جب ان کے والد لندن میں تھے تو وہ سنبھالے رکھی، بڑا انہوں نے امپریسو کردار ادا کیا، لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ کیا وہ امپریسو کردار جتنا انہوں نے ادا کیا وہ اس کو اتنا ہی زیادہ فروٹفلی سکسیسفل ہو پائیں گی یا نہیں ہو پائیں گی۔ صحیح ہے، اور مریم صاحبہ دو انتخاب لڑ رہی ہیں، ایک صوبائی اسمبلی کا بھی اور ایک یہ قومی اسمبلی کا۔ اچھا، اب خاندان کی بات ہو رہی ہے تو نواز شریف کے بھائی اور مریم نواز کے جو چچا ہیں اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی انتخاب لڑ رہے ہیں، اور وہ بھی 2 نشستوں سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ پہلی جو نشست ہم ان کی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ قصور کی ہے 132، یہاں سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے سردار محمد حسین ڈوگر سے۔ کرکٹ وکٹ ان کا الیکشن سمبل ہے، جبکہ شہباز شریف ایز یوزول شیر انتخابی نشان، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، پی ٹی آئی کی ان کو سپورٹ حاصل ہے، یعنی کہ سردار محمد حسین ڈوگر کو۔ اب دیکھتے ہیں قصور سے بھی یہ کہا جا رہا ہے انٹرسٹنگلی شہباز شریف جو ہے وہ لاہور سے نہیں کھڑے ہوئے، وہ لاہور کے بالکل برابر میں قصور جو ہے وہ بالکل سائڈ میں ہی لگتا ہے، تو وہاں سے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا جی NA 132۔ اس کے علاوہ شہباز شریف یہیں سے نہیں NA سے بھی کھڑے ہیں، اور وہاں سے بھی شہباز شریف جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ ہے وہ موجود ہے جی، ان کا نام افضل عظیم ہے۔ لیکن اگین بات یہی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ یہاں سے بھی ہمیں مضبوط اور تگڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے NA 123، اور یہ تو ہم نے ذرا لاہور اور سندھ کی بات کر لی ہے۔ پشین سے خبر آپ کو دیں گے، PB 47 میں انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ، متعدد افراد اس میں زخمی ہو گئے۔ پولیس کا بتانا ہے دھماکے کے زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، ہلاکتوں کا خدشہ بھی ہے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ PB 47 میں انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ، متعدد افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں، دھماکے کے زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ PB 47 میں انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔
آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ اس دھماکے کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں PP 47 پشین میں انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا ہے, متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں, اور ڈپٹی کمشنر کا یہ بتانا ہے کہ اس دھماکے کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. PP 47 ہے جہاں پہ انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا ہے, 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ متعدد زخمی بتائے جا رہے ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دھماکے کی نوعیت اور مزید نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے. پشین PP 47 ہے جہاں پہ انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا ہے جبکہ 8 افراد اس میں جاں بحق بھی ہوئے ہیں. جی ہاں, آپ کو آگاہ کریں ڈپٹی کمشنر جمعہ داد کے مطابق PP 47 میں انتخابی دفتر کے قریب یہ دھماکہ, 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے. پشین کا علاقہ ہے, PP 47 انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ, 8 افراد جاں بحق. یہ کہنا ہے ڈپٹی کمشنر جمعہ داد کا.